بینک سے لون لینا کیا مجبوری میں جائز ہے؟ اگر کسی کی مالی حالت صحیح ہو اس کے باوجود بینک سے لون لے اور اسے اپنے کاروبار میں لگائے اور منع کرنے پر کہے کہ آج کل سارے بزنس بینک کے پیسوں سے ہی چلتے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، کیا اس شخص کے پیسوں سے کچھ کھانا پینا اور اس سے تعلق رکھنا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ نام پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا انہوں نے۔ دیکھیں، بینک سے لون لے کر بزنس کرنا حرام ناجائز ہے، کیونکہ سودی قرضہ لینا بہرحال حرام ہے، کیونکہ جب تک شدید مجبوری نہ ہو، اور مجبوری کا مطلب کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں۔ بزنس کرنا کوئی ایسی شدید مجبوری نہیں ہے کہ آپ کے کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں۔ ہاں، اگر کسی کو کھانا ہی نہیں مل رہا، روٹی سے ہی بیچارہ مجبور ہو گیا ہے، تو پھر وہ مجبوری میں اتنا لون لے سکتا ہے کہ کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ لیکن آج کل جو کاروباری قرضے بینکوں سے لیے جاتے ہیں وہ تو کروڑ پتی لوگ اور لاکھوں روپے کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہ صرف 2 روٹی خریدنے کے لیے تھوڑی لیے جاتے ہیں، اس لیے اس لون کا لینا بہرحال ناجائز ہے۔ البتہ اس سے جو کاروبار ہوگا اس کاروبار کی ارننگ حرام نہیں ہوگی، کیونکہ ارننگ حرام اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ حرام پیسوں سے کاروبار کریں۔ تو حرام پیسہ وہ لون نہیں ہے جو آپ نے بینک سے لیا ہے، بلکہ حرام پیسہ وہ سود ہے جو آپ بینک کو دیں گے، وہ حرام پیسہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی کو قرضہ دیں اور اس سے سود لیں، تو جو سود لیں گے آپ اس سے وہ حرام ہوگا، ان پیسوں سے جو کاروبار کریں گے وہ کاروبار بھی حرام، اور اس سے جو ارننگ ہوگی وہ ارننگ بھی حرام ہوگی۔ لیکن آپ نے جس آدمی سے سود لیا ہے اس نے آپ سے سود لیا نہیں ہے بلکہ آپ سے قرضہ لیا ہے سود پہ، تو وہ قرضے کی رقم حلال ہے، تو قرضہ لینے کا گناہ تو ہوگا، یعنی بینک سے آپ سودی لون لیتے ہیں تو لون لینے کا گناہ تو ہوگا، مگر اس لون سے جو بزنس ہو رہا ہے اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی، لہذا ایسے آدمی کے ساتھ کھانا پینا یہ جائز ہے۔ البتہ اسے منع کرنا چاہیے کہ بھئی تم یہ لون لے کر ایک گناہ کا عمل کر رہے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی قرضہ لینے والے پر، سود دینے والے پر، سودی معاملات میں گواہ بننے والے اور سودی معاملات کو لکھنے والے، ان چاروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں اس لعنتی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں نیت کی کیا دعا ہے؟ نیت کی جو دعا ہے یہ جائے نماز پر کھڑے ہوتے وقت پڑھنی چاہیے یا تکبیر کہہ کر ثنا سے پہلے پڑھنی چاہیے؟ صابر صاحب بنگلہ دیش سے۔ بھائی نیت کی کوئی دعا ہے ہی نہیں میرے بھائی صابر بھائی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دل میں بس مضبوط ارادہ کر لیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، فجر پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں اور پھر سنتیں پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کر لیا کریں، تو وہ دل میں بس ارادہ کر لیں، کافی ہے، اس کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ کنواری یا طلاق یافتہ یا بیوہ کس سے نکاح کریں؟ واہ بھائی واہ، بڑا ٹیکنیکل سوال ہے۔ محسن صاحب مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام بیوہ، طلاق یافتہ اور اپنی عمر سے زیادہ خواتین سے نکاح کیوں کیا کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کنواریوں سے نکاح کی ترغیب دی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیے صحابہ کے دور میں نا 3 4 شادیوں کا رواج تھا۔ جب ظاہر ہے ایک آدمی 3 4 بیویاں رکھے گا تو بہت سے لوگوں کو نکاح کے لیے عورت ملے گی نہیں، تو بہت سے لوگ خود بخود مجبور ہوں گے کہ وہ کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کریں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس چیز کی سپلائی کم ہو ڈیمانڈ زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو جب ڈیمانڈ زیادہ ہے، ڈیمانڈ ہر آدمی کی ہے کہ 2 یا 3 عورتیں رکھنی ہیں، بیویاں رکھنی ہیں، اور سپلائی اتنی ہے کہ جتنی مرد پیدا ہو رہے ہیں اتنی عورتیں پیدا ہو رہی ہیں، سپلائی کم ہے، تو ظاہر ہے پھر عورت کی ویلیو کیا ہوگی، بڑھے گی۔ پھر کنواریاں بہت ہی خوش نصیبوں کو ملیں گی، جو کروڑ پتی ہوں گے اور بہت ہی کوئی کوالٹیز ہوں گی ان کے اندر، ان کو کنواریاں ملیں گی۔ عام آدمی وہ بیچارہ مجبور ہوگا بیوہ طلاق یافتہ عورتوں سے کرنے پر۔ تو یہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو دیکھیں، اس کی مثال ہے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال میں دوسری دفعہ بیوہ ہوئی ہیں، 40 سال کی عمر میں، اس کے باوجود ان کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے تاریخی کتابوں میں، خطبہا اشراف قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا، تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت مشہور تھی، ایمانداری مشہور تھی۔ تو حضرت خدیجہ کو دوسری دفعہ بیوہ ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے رشتوں میں کمی نہیں تھی، بڑے بڑے لوگ ان کو رشتے کا پیغام بھیج رہے تھے۔ تو وجہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں لوگ زیادہ بیویاں رکھتے تھے تو عورت کی ویلیو بڑھ گئی تھی۔ تو ہمارے ہاں چونکہ ایک ایک بیوی رکھ رہے ہیں اور بہت سے تو ایک شادی بھی نہیں کر رہے، زنا کے دروازے اتنے کھل گئے، اس لیے عورت کی ویلیو گر گئی ہے۔
پاگل سے پاگل اور مکھنچو سے مکھنچو کو بھی بہترین لڑکیاں مل جاتی ہیں تو وہ کیوں بیوہ یا کنواری سے کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کنواری سے نکاح کی ترغیب دی، جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ترغیب دی۔ آپ کو علم تھا کہ بھائی اگر تمہیں بیوہ طلاق یافتہ یا کنواری مل رہی ہے تو کنواری کو ترجیح دو، اور اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ محبت تم سے زیادہ کرے گی اور اولاد زیادہ پیدا کرے گی، کیونکہ کم عمر ہے تو اس کی زندگی تمہارے ساتھ زیادہ گزرے گی، وہ تمہیں نسل زیادہ دے گی۔ بیوہ طلاق یافتہ کی ایج اکثر زیادہ ہوتی ہے تو انتقو رتاقن نہیں ہوتی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی اولاد پھر کم ہوگی، تم سے کم اولاد ہوگی ان کی۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ کنواری عورت سے نکاح کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ کنواری عورت ہر ایک کو ملنا آسان نہیں تھا، تو اس لیے صحابہ بیوہ عورتوں سے بھی کرتے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو ان کی 4 بیویاں ایک ہی ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں، لیکن ان کے لیے رشتوں میں کمی نہیں ہوئی۔ ان کی ایک بیوہ تھی جن کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ حضرت علی عمر میں بہت کم تھے، اور حضرت ابو بکر نے بھی پیغام بھیجا، تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے نکاح کیا۔ پھر جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا پھر حضرت علی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس وقت حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں نہیں تھی، حضرت فاطمہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس دفعہ انہوں نے حضرت علی سے نکاح کو قبول کر لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ عورت 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے تو بھی ان کو اچھے سے اچھا ہی رشتہ ملتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کے دور کی خاصیت تھی، وجہ تھی، 2-3 شادیوں کا رواج تھا جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن لوگوں کی کھوپڑی میں باتیں آ نہیں رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو عورت کی ویلیو معاشرے میں بڑھانی ہے تو 2-3 شادیوں کو رواج دینا پڑے گا۔ البتہ بعض دفعہ صحابہ کنواری کا رشتہ ملنے کے باوجود کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کسی مصلحت کی بیس پہ کرتے تھے، جیسے صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بیوہ یا طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا ہلا بکرن فتلاعبھا وتلاعبک، تم نے کنواری لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ دل لگی کرتے اس کے ساتھ، ظاہر ہے اس کے ایک جذبات ہوتے ہیں، وہ محبت تمہیں زیادہ دیتی، کم عمر ہوتی ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اور ان کا کوئی یعنی ان کی والدہ نہیں ہے، وہ میری ہی کفالت میں ہیں، تو میں نے نکاح اس لیے کیا ہے کہ میری بہنوں کو کوئی پال لے، تو اگر میں کسی کنواری سے کرتا تو وہ بھی انہی جیسی ہوتی، بہنوں جیسی، وہ تو خود پالے جانے کی محتاج ہوتی۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ تو خود تربیت کی محتاج ہوتی، تو میں کسی میچور خاتون کو لانا چاہتا تھا تاکہ میری چھوٹی بہنوں کو وہ سنبھال لے۔ تو بعض دفعہ یہ مصلحت ہوتی ہے، تو اس مسئلہ سے بھی صحابہ کرام بیوہ طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کرتے تھے، بھائی وہ ذرا میچور ہوتی ہے تو وہ گھر سنبھال لے گی۔ تو اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں صرف کنواری عورت سے نکاح کی ترغیب ہے، بیوہ اور طلاق یافتہ سے بھی نکاح کی ترغیب ہے۔ اس کے بھی دلائل اپنے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواری سے نکاح کیا، باقی ساری بیویاں آپ کی طلاق یافتہ اور بیوہ ہی تھیں، تو خود نبی کا عمل بھی تو ایک ترغیب ہوتی ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کنواری کے نکاح کے اپنے فضائل ہیں اور بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کے اپنے فضائل ہیں، تو وہ دونوں طرف فضیلت ہے۔ تو اس میں یہ یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر موقع پر کنواری اور لڑکی سے ہی نکاح کی ترغیب ہے، لیکن بہرحال میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس زمانے میں عورت کی ایک قدر تھی، ویلیو تھی، جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ 2-3 شادیوں کا ہمارے معاشرے میں رواج ختم ہو گیا ہے، کریں گے پھر بھی نہیں۔